کر دیا کرتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے جو اپنا آپ اللہ کو مکمل طور پہ سبمٹ کرا دیتے ہیں اور جو اللہ ہی کے ہو کر رہ جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب چاہے، جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے اپنی خصوصی عنایات سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیا کرتا ہے۔ وہ مالک صاحب جو چاہے کرے۔ جہاں ان کے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی خاص تائید و طاقت ان کے ساتھ ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے انہی پیاروں اور اولیاء کرام کی اسی منتخب کردہ صف میں، یعنی 8ویں صدی ہجری میں ایک مشہور و معروف صوفی با کمال اور انتہائی غیر معمولی ہستی حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو گھرانہ سادات کے وہ روشن چراغ ہیں جن کا سلسلہ نسب سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین انتہائی عالی مرتبہ درویش اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی دست مبارک بلند کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام استدعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ بادشاہ وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حق گوئی میں کسی بھی مصلحت کا شکار نہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر تیمور کی حکومت کو برملا ظالمانہ حکومت فرمایا کرتے تھے اور اس لیے امیر تیمور کو ملنے سے بھی منع کر دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتا، مگر چونکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا، اسی لیے آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو ایذا دینے سے بھی گریزہ تھا۔ مگر یہ بھی قدرت کا انتظام تھا صاحب کہ امیر تیمور کا پوتا شاہ رخ مرزا سے امیر تیمور کو بے انتہا محبت تھی، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سے خاص لگاؤ تھا۔ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں فارسی اشعار ناظرین آپ جانتے ہیں، اس پر مشتمل ایک دیوان بھی ہے، اسی میں ایک بہت ہی مشہور قصیدہ بھی ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے حوادث کے حوالے سے، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس حوالے سے پیش گوئیاں فارسی اشعار کی صورت پہ کی ہیں، جو آج تک کہا یہ جاتا ہے کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کی علامات کبریٰ یعنی امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے اشعار میں کیا کرتے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع مطالعہ کا قائم کرنے والا ہوں، جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں، میں اس کی صورت دوپہر میں چمکنے والے سورج کی مانند دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس مشرق کی جانب سے دجال لعین کا ظہور دیکھ رہا ہوں، یعنی دجال کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا جبکہ اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں، اس کا لشکر اصفہان سے نکلے گا، میں اس کو یہود و نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، میں کوفے میں غبار دیکھ رہا ہوں، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے دجال لعین کا قتل دیکھ رہا ہوں، اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی، میں دین کو محکم اور استوار دیکھتا ہوں۔ یہ روحانی مکاشفات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو دیکھتا ہوں۔ نعمت اللہ شاہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، اب اپنی انکساری بتلا رہے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے سامنے سب کچھ آشکار ہے۔ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ان منفرد پیشگوئیوں کے مطابق قرب قیامت میں ہندوستان پر اسلام کا غلبہ 40 سال تک قائم رہے گا، یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی غزوہ ہند کی طرف آپ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کس انداز سے غزوہ ہند بپا ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے بعد جیسے ہر مسلمان قیامت کے دن ایمان رکھتا ہے، قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایران کے شہر اصفہان سے دجال لعین ظاہر ہوگا، اچانک حج کے دنوں میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، احادیث مبارکہ سے مکمل ربط، ان کے ظاہر ہونے کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ ادھر دجال لعین کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے آج ہمارے